السلام علیکم ناظرین، دنیا بھر سے میں آپ کا استقبال ہے۔ میں ہوں ڈاکٹر عبدالمحسن صدیقی۔ آگے بڑھنے سے پہلے سرخیوں پر ڈالتے ہیں ایک نظر۔ اسرائیل کی ظالمانہ فضائی حملے جاری، محدود زمینی آپریشن کی بھی خبریں۔ فلسطینیوں کی شہادت 9500 تک جا پہنچی۔ غزہ پٹی میں جنگ طویل ہوگی، اسرائیلی وزیر اعظم کا بیان۔ حماس تحریک کو ختم کرنے کا عہد۔ اسرائیل اپنی زمینی کارروائی بتدریج پھیلا رہا ہے، جنگ کا دوسرا مرحلہ شروع، اسرائیلی فوج کے ترجمان کا بیان۔ دیر البلح میں اسرائیل نے مسجد کو بنایا نشانہ، پورے غزہ میں مواصلاتی نظام ٹھپ ہو گیا۔ کیرلا میں عیسائیوں کی عبادت گاہ میں 3 دھماکے، 1 شخص کی موت، 36 سے زائد زخمی، 6 کی حالت نازک۔ وزیر داخلہ نے NIA کو جانچ کا دیا حکم۔ اور دوبارہ حکومت بننے پر مزدوروں کو ہر سال 10,000 روپے دیں گے، راہل گاندھی نے چھتیس گڑھ میں انتخابی ریلی سے کیا وعدہ۔ سرخیاں آپ نے دیکھی، اب پیش ہے خبروں کی تفصیل۔ قابض اسرائیل کے ہوائی حملوں میں فلسطینیوں کی شہادت 9500 تک جا پہنچی ہے۔ اتوار کو صبح سویرے غزہ کی پٹی کے شمالی مشرقی سرحد پر فلسطینی گروپوں کی اسرائیلی افواج اور فورسز کے درمیان دوبارہ جھڑپوں کی اطلاعات ملی ہیں۔ عینی شاہدین نے توپ خانے کی آوازیں سنی اور بھاری ہتھیاروں کے ساتھ جھڑپوں کی تصدیق کی۔ اسرائیلی افواج کی طرف سے جبالیہ میں داخل ہونے کی کوشش کی گئی، مگر اسرائیلی قابض فوج کو سخت مزاحمت کا سامنا کرنا پڑا۔ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ اسرائیلی طیاروں نے شمالی غزہ کی پٹی کے کئی علاقوں کو نشانہ بناتے ہوئے پرتشدد حملوں کا سلسلہ جاری رکھا۔ انہوں نے نشاندہی کی کہ اسرائیلی فائر بلیٹ شمالی غزہ کی پٹی میں جبالیہ کے علاقے تک پہنچ گئی ہیں۔ یہ پیش رفت اسرائیلی فوج کے چیف آف اسٹاف ہرزی ہیلوی کے ہفتے کے روز اس اعلان کے بعد سامنے آیا ہے جس میں انہوں نے کہا تھا کہ اسرائیلی فوج غزہ کی پٹی میں حماس کے خلاف جنگ کے ایک نئے مرحلے میں داخل ہو گئی ہے۔ انہوں نے فلسطینیوں سے کہا ہے کہ وہ فوری طور پر علاقہ خالی کر دیں، جبکہ زمینی افواج نے علاقے میں اپنی کارروائیاں جاری رکھی ہوئی ہیں۔ ہیلیوی نے ٹیلی ویژن پر نشر ہونے والے ایک پیغام میں مزید کہا کہ اس جنگ کے کئی مراحل ہیں، اب یہ جنگ دوسرے مرحلے میں جا چکی ہے۔ انہوں نے اس بات کی بھی نشاندہی کی کہ اسرائیلی افواج اس وقت غزہ کی پٹی میں زمینی کارروائیاں کر رہی ہیں۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ غزہ میں داخل ہوئے بغیر حماس کو تباہ کرنا ممکن نہیں۔ اسرائیل قیدیوں کی بازیابی کے لیے ہر ممکن کوشش وہ کریں گے۔ ترکیہ کے صدر رجب طیب ایردوان کے سخت بیانات کے بعد اسرائیلی وزیر خارجہ ایلی کوہن نے اعلان کیا ہے کہ انہوں نے دونوں ملکوں کے درمیان تعلقات کا ازسر جائزہ لینے کے لیے ترکیہ سے اپنے ملک کے سفارتی نمائندوں کو واپس بلانے کا فیصلہ لیا ہے۔ ایلی کوہن نے کہا ہے کہ ترکیہ کی جانب سے جاری خطرناک بیانات کے پیش نظر میں نے اسرائیل اور ترکیہ کے درمیان تعلقات کا ازسر جائزہ لینے کے لیے وہاں سے سفارتی نمائندوں کی واپسی کا حکم دے دیا ہے۔ ترک صدر ایردوان نے استنبول میں فلسطینیوں کی حمایت میں نکالی گئی ریلی میں اسرائیل پر کڑی تنقید کی تھی۔ ایردوان نے کہا ہے کہ وہ اسرائیل کے بارے میں ایک جنگی مجرم کے طور پر دنیا کے سامنے حقیقت ظاہر کریں گے۔ انہوں نے اسرائیل کی حمایت کرنے والے مغرب کو بھی غزہ میں ہونے والے قتل عام کا مرکزی ملزم قرار دیا۔ ایردوان نے ایک بیان میں یہ بھی کہا ہے کہ اسرائیل کو پاگل پن کی حالت ختم کر کے غزہ کی پٹی پر اپنے حملے بند کر دینا چاہیے۔ ایردوان نے مغرب کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ کیا تم پھر صلیبی جنگیں لڑنا چاہتے ہو؟ غزہ کی پٹی میں خوفناک بمباری اور زمینی کارروائی کے بعد اسرائیلی وزیر اعظم بنجامن نیتن یاہو نے اعتراف کیا کہ غزہ کی پٹی میں جنگ طویل اور مشکل ہوگی۔ انہوں نے کہا ہے کہ اس جنگ کا مقصد حماس کی تحریک کو ختم کرنا ہے۔ وزیر دفاع اور گورنر کے رکن بینی گانٹس کی شرکت کے بعد ساتھ ایک پریس کانفرنس میں انہوں نے غزہ میں جنگی جرائم کے ارتکاب کی تردید کرتے ہوئے دعویٰ کیا کہ ان کے دعوے کے مطابق یہ الزامات ایک قسم کی منافقت ہے۔
اس کے بعد نتنیاہو نے حماس کو ختم کرنے کا عہد کیا اور کہا کہ ہماری فوج زمین پر اور زیر زمین سرنگوں میں موجود دشمن کو تباہ کر دے گی۔ اسرائیل میں 7 اکتوبر کو حماس کے حملے کے حوالے پائے جانے والے غم و غصے کے تناظر میں وزیر اعظم نے اعلان کیا کہ غزہ پر جنگ کے خاتمے کے بعد ہر ایک سے پوچھ گچھ کی جائے گی۔ انہوں نے یہ بھی انکشاف کیا کہ زمینی آپریشن کے باوجود قیدیوں کی رہائی کے لیے رابطے جاری ہیں۔ نتنیاہو نے قیدیوں کے اہل خانہ کے نمائندوں سے ملاقات کرنے پر اتفاق کیا۔ قیدیوں کے اہل خانہ نے اس منصوبے کو دیکھنے کا مطالبہ کیا تھا جس کے ذریعے حکومت بحران سے نمٹنے کا ارادہ رکھتی ہے۔ اسرائیلی فوج کے ترجمان نے اتوار کو کہا کہ حماس کے زیر انتظام غزہ کی پٹی میں اسرائیل کی زمینی کارروائی بتدریج پھیل رہی ہے اور منصوبے کے مطابق چل رہی ہے۔ اسرائیلی افواج نے غزہ میں حماس کے خلاف زمینی کارروائیاں کی ہیں، جسے اسرائیلی وزیر اعظم بنجمن نتنیاہو نے 3 ہفتے پرانی جنگ کا دوسرا مرحلہ قرار دیا، جس کا مقصد فلسطینی حماس کو کچلنا تھا۔ اسرائیل کے جنگی طیاروں نے بم گرائے اور اس کے فوجیوں اور بختر بندوں کو حماس کے زیر انتظام اینکلیو میں ڈھکیلنے کے ساتھ ہی غزہ کے محصور باشندوں کو تقریباً مکمل مواصلات اور انٹرنیٹ بلیک آؤٹ کا سامنا کرنا پڑا۔ اسرائیلی فوج سربراہوں نے اشارہ دیا کہ وہ وسیع زمینی کارروائی کے لیے تیاری کر رہے ہیں، اگرچہ ابتدائی زمینی کارروائیاں ابھی تک محدود دکھائی دیتی ہیں۔ نتنیاہو نے حماس کے زیر حراست غیر ملکیوں سمیت کم از کم 230 یرغمالیوں کو آزاد کرانے میں کوئی کسر اٹھا نہ رکھنے کا عہد کیا ہے۔ اتوار کو غزہ کے دیر البلح میں واقع بلال بن رباح مسجد میں اسرائیلی حملے کے ذریعے نشانہ مسجد کو بنایا گیا۔ غزہ کے محصور باشندوں کو تقریباً مکمل مواصلات اور انٹرنیٹ کی بندش کا سامنا ہے۔ اسرائیل کے جنگی طیاروں نے یہاں بم گرائے۔ اسرائیلی فوجی سربراہوں نے اشارہ دیا کہ وہ وسیع زمینی کارروائی کے لیے تیار ہو رہے ہیں۔ اسرائیلی فوج نے اتوار کے روز غزہ میں حماس کے خلاف زمینی کارروائیاں کیں، جسے اسرائیلی وزیر اعظم بنجمن نتنیاہو نے 3 ہفتے پرانی جنگ کا دوسرا مرحلہ اسے قرار دیا، جس کا مقصد فلسطینی عسکریت پسند گروپ کو کچلنا ہے۔ غزہ کے ایک طبیب نے کہا ہے کہ مواصلاتی بندش کے ساتھ ایمبولینس کو اسرائیلی حملے کی جگہ کا پتہ لگانے کے لیے ہوا میں اٹھتے دھوئیں کو تلاش کرنا ہوگا۔ نسیم حسن نے ٹیلی فون اور انٹرنیٹ مواصلات منقطع ہونے کے بعد صورتحال کو تباہ کن قرار دیا۔ ان کا کہنا تھا کہ اگر اب اسرائیلی ہوائی حملے کرتا ہے تو انہیں فون کے ذریعے اطلاع نہیں ملے گی۔ اسی طرح انٹرنیٹ کی سہولتیں بھی یہاں اب بند ہو چکی ہیں۔ نحن الآن نعمل كخطة بديلة صعبة جدا علينا وعلى المواطنين من حيث الاستهدافات أو نداء الاستغاثة. الآن سيارات الإسعاف متواجدة داخل مجمع ناصر الطبي وداخل جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، تنتظر أي مواطن يأتي إلى الجمعية أو إلى مستشفى ناصر كي يطلب نداء استغاثة. انقطعت الاتصالات، هناك قصف في عدة مواقع، ربما نحن واقفين الآن يتم قصف أي موقع على الدخان الذي يتصاعد من مكان الانفجار. ربما نحدد نوعا ما مكان القصف فنوجه سيارات الإسعاف، حتى سيارات الإسعاف التي تخرج لمكان الاستهداف يتم يعني لا يوجد اتصال بيني وبين سيارة الإسعاف بسبب عدم وجود حتى اللاسلكيات. غزہ کے ہزاروں باشندوں نے اقوام متحدہ کی فلسطینی پناہ گزین ایجنسی کے گوداموں اور تقسیم کے مراکز میں داخل ہو کر کھانے پینے اور دیگر ضروری اشیاء حاصل کر لیں۔ خان یونس میں شہر کے گودام کے سامنے غزہ کے باشندوں کو خوراک کی امداد کے ڈبے اور تھیلے اٹھائے ہوئے دیکھا گیا۔
میکسیکو میں سمندری طوفان کے بعد متاثرین ضروری اشیاء کے لیے سخت پریشان ہیں. یہاں ایندھن، پانی اور خوراک حاصل کرنے کے لیے جدوجہد کرنی پڑ رہی ہے. کئی شہروں میں گیس اسٹیشن پر لوگوں کا ہجوم دیکھا گیا جو پیٹرول اور گیس کی ریفلنگ کے لیے کھڑے تھے. کئی جگہوں پر مرد و خواتین کو سخت دھوپ میں پینے کے پانی اور دیگر ضروریات کی چیزیں حاصل کرنے کے لیے لائن میں کھڑا دیکھا گیا. میکسیکو کے ساحلی تفریح مقام اکاپولکو میں اس ہفتے تباہ کن سمندری طوفان سے مرنے والوں کی تعداد 39 ہو گئی ہے. کیرلا کے ایرناکولم میں 3 روزہ دعائیہ اجتماع کے آخری دن اتوار کو ایک کنوکیشن سینٹر میں سلسلہ وار بم دھماکہ ہوا. موصولہ اطلاعات کے مطابق اب تک ایک شخص کی موت ہو چکی ہے. اس کے ساتھ ہی 36 سے زائد افراد زخمی ہوئے ہیں. کالا مصری پولیس کے مطابق دھماکہ اس وقت ہوا جب بہت سے لوگ دعائیہ اجتماع کے لیے جمع تھے. پولیس کے مطابق پہلا دھماکہ صبح 9 بجے کے قریب ہوا. اگلے چند منٹوں میں ایک کے بعد دیگر دھماکے ہوتے رہے. اتوار کو 3 روزہ دعائیہ اجتماع کا آخری دن تھا. حکام کے مطابق دھماکے کے وقت دعائیہ اجتماع میں تقریباً 2000 افراد جمع تھے. کیرلا کی وزیر صحت وینا جارج نے کہا ہے کہ انہوں نے کالا مصری دھماکے کے حوالے سے تمام اسپتالوں کو الرٹ کر دیا ہے. نیز تمام ہیلتھ ورکرز جو چھٹی پر تھے فوری طور پر کام پر واپس آنے کو کہا گیا ہے. فی الحال کیرلا پولیس کی طرف سے دھماکے کے حوالے سے کوئی سرکاری بیان جاری نہیں ہوا، لیکن ایک اہلکار نے بتایا ہے کہ صبح 9 بجے دھماکے کے بعد پولیس کو مدد کے لیے کالیں آنی شروع ہوئیں. فوری طور پر پولیس کی ٹیم موقع پر پہنچ گئی اور مقامی لوگوں کے ساتھ مل کر راحت اور بچاؤ کا کام شروع کیا گیا. دھماکے کے بعد سینکڑوں لوگ پولیس کی مدد کے لیے جمع ہوئے. واقعے کے بعد مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ نے کیرلا کے وزیر اعلیٰ پینائی ویجن سے فون پر بات چیت کی اور کنونشن سینٹر میں ہونے والے بم دھماکے کے بعد ریاست کی صورتحال کے بارے میں جانکاری لی. بتایا جا رہا ہے کہ وزیر داخلہ امت شاہ نے NIA اور NSG کو بھی موقع پر پہنچ کر واقعے کی تحقیقات کرنے کی ہدایت دی ہے. کالا مصری کے کنونشن سینٹر میں ہونے والے دھماکے پر کیرلا کے وزیر صحت وینا جارج نے کہا ہے کہ 52 افراد مختلف اسپتالوں میں داخل ہوئے ہیں. 30 لوگ یہاں داخل ہیں جن میں سے 18 ICU میں ہیں اور 6 کی حالت نازک ہے جس میں ایک 12 سالہ بچہ بھی ہے. باقی زخمی دیگر پرائیویٹ اسپتالوں میں زیر علاج ہیں. جاں بحق شخص کی تاحال شناخت نہیں ہو سکی. 52 persons were brought to the hospitals, including medical college. Here 37 persons were brought injured and one was brought dead. So at present, IP admission is 30, out of which 18 are in ICU and 6 are critically ill. And among these 6 people, we have a child who is 12-year-old. So every possible measures, and other patients are in other private hospitals, in different private hospitals, nearby private hospitals. So now at Medical College we have 20 injured persons in the wards and also 10 in ICU. And these 10 who are admitted in the wards, they will be discharged after the observation. They are given the preliminary because they have superficial burns, so they will be discharged by this evening. And medical bulletin will be released soon. Every data will be included in that. So far the identity of the dead person, the killed person, is not at and it's not found. So police is trying their best to identify the person. Yes. کالا مصری میڈیکل کالج کے RMO گنیش موہن نے کہا ہے کہ ہمارے پاس اس وقت ICU میں 10 مریض ہیں جن میں سے 2 وینٹیلیٹر پر ہیں اور ایک کی حالت نازک ہے. ہر ایک کو مناسب علاج دیا جا رہا ہے. اب وقت ایک وقفے کا. وقفے کے بعد خبروں کا سلسلہ جاری رہے گا.
शहर हैदराबाद में पहली बार मलिका फर्नीचर पर फारूक अशरफ की जानिब से फर्नीचर के 10 आइटम्स डबल डोर अलमारी के साथ सिर्फ 15,500 में। महाराजा फर्नीचर स्टाइल या डेकोलियम फर्नीचर के 10 आइटम सिर्फ 15,500 में। इससे ज्यादा की खरीदारी पर बिस्तर का मुकम्मल सेट और एक डबल डोर की अलमारी मुफ्त हासिल कीजिए। 45,000 से ज्यादा की खरीदारी पर स्लीप रिलैक्स मैट्रेसेस 3 साल की वारंटी के साथ डबल डोर अलमारी मुफ्त हासिल कीजिए। बुकिंग खुली है। मलिका फर्नीचर, वोल्टा एक्स रोड, हैदराबाद। केरला के कन्वेंशन सेंटर में धमाके पर केरला के साबिक वजीर और CPIM लीडर MA ने कहा है कि ये बहुत बदकिस्मती की बात है कि जानें चली गई, कुछ लोग शदीद तौर पर जख्मी हुए हैं। इनमें कौन लोग शामिल हैं इसकी जांच जरूरी है। He is from CPIM and he is a state minister, Comrade P. Raji. He is a Central Committee member. He was here. So Chief Minister has directed him to immediately go to Kerala. He has already left this morning, and ministers who are available in Trivandrum, they are also moving to Ernakulam. Now the administration is swiftly moving. Police has been given direction by the Chief Minister that it should be a foolproof inquiry to be carried out without losing time. As and when the inquiry moves forward, it would be known that who are behind this and for what purpose this has been committed. Sir, there is one. केरला धमाके पर उमूर खारजा और पार्लिमानी उमूर के वजीर ममलिकत वी मुरलीधरन ने कहा है कि कोची में ईसाई बरादरी की एक दुआया मीटिंग में बम धमाका का वाक़या एक चौंका देने वाला वाक़या है। ये नोट करना परेशान कुन है कि केरला एक खौफनाक रियासत बन रहा है। वज़ीर दाखिला पहले ही केरला के वज़ीर आला से बात कर चुके हैं। मैंने वज़ीर आला से भी टेलीफोन पर बात की। Incident of a bomb blast in a prayer meeting of the Christian community in Cochin is a shocking incident. It is disturbing to note that Kerala is becoming a place where such incidents are happening, which is considered to be a terrorist act. The Home Minister has already spoken to the Chief Minister of Kerala. I have also had a telephone call with the Chief Minister. The central agencies have already started the केरला के DGP डॉक्टर शेख दरवेश ने कहा है कि आज सुबह इंटरनेशनल कन्वेंशन एंड एग्जीबिशन सेंटर में एक धमाका हुआ जिसमें एक शख्स की मौत हो गई और 36 अफराद ज़ेर इलाज हैं। इन्होंने कहा है कि हमारे तमाम सीनियर अफसरान मौके पर मौजूद हैं। हम मुकम्मल तहक़ीक़ात कर रहे हैं। हम इसके पीछे कौन हैं इसका पता लगाएंगे और सख्त कार्रवाई होगी। Today morning at 9:40 a.m. approximately, there was an explosion in Zamra International Convention Center, Kalamasheri, in which one person died and 36 persons are undergoing treatment as per our information. In the convention center, Jehovah's Witness regional convention was happening, and all our senior officers, including the Commissioner of Police and others, are at the spot. They are investigating the matter. Our additional DG Law and Order is already on the way. He will be reaching soon. केरला के वज़ीर आला पी विजयन और CPM के क़ायद सीताराम येचुरी ने इसराइल हमास तनाज़े के खिलाफ दिल्ली में एहतजाज किया। विजयन को CPM लीडर सीताराम येचुरी और बृंदा करात के साथ AKG भवन के बाहर एहतजाज में शामिल होते देखा जा सकता है।
مظاہرے میں آویزاں پوسٹرز پر لکھا تھا کہ غزہ میں نسل کشی کی یہ جارحیت بند کرو۔ سی ایم پنائی وجین نے احتجاج کے دوران کہا ہے کہ ہم یہاں فلسطینی عوام کے خلاف غیر انسانی نسل کشی اور ہندوستانی حکومت کی طرف سے اسرائیل کو دی جانے والی حمایت کے خلاف احتجاج کرنے آئے ہیں۔ ہندوستانی حکومت کا موقف اپنی سرزمین کے لیے لڑنے والے فلسطینیوں کے خلاف ہے۔ یہ بھارت کے تئیں ہماری پالیسی کی براہ راست خلاف ورزی ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ حیران کن ہے کہ بھارتی حکومت نے اس معاملے پر اقوام متحدہ میں ہونے والی میٹنگ میں حصہ نہیں لیا۔ کیرلا کے وزیر اعلیٰ پی وجین کی موجودگی میں غزہ پر اس نسل کشی کی جارحیت بند کرو کے پیغام کے ساتھ اسرائیل حماس جنگ کے خلاف احتجاج پر پارٹی کے قائد سیتارام یچوری نے کہا ہے کہ پوری سینٹرل کمیٹی نے غزہ کی پٹی میں فلسطینیوں کے خلاف اسرائیل کی طرف سے کی جا رہی بربریت کے خلاف مظاہرے کا اہتمام کیا۔ فلسطین میں 8,000 سے زیادہ لوگ مارے جا چکے ہیں، جن میں بچے بھی شامل ہیں۔ تمام مواصلاتی راستے بند ہیں۔ ملبے تلے کتنی لاشیں دبی ہوئی ہیں اس کا صرف اندازہ ہے۔ یہ غیر انسانی ہے، اسے رکنا ہوگا۔ There is no rescue operations that can be done because all communications are cut. And the places that have been bombed under the rubble, how many bodies are there, that is only a guess. I mean, this is inhuman barbarism, that's what we are seeing now, and this must stop and must end immediately. The United Nations General Assembly resolution calling for a humanitarian pause must be implemented by Israel, by the world and all the allies of Israel. The entire imperialist world is standing behind Israel in this barbarity. کانگریس کے رکن پارلیمان راہل گاندھی نے چھتیس گڑھ کے راج نند گاؤں میں ایک انتخابی ریلی سے خطاب کیا۔ اس دوران چھتیس گڑھ کی بگھیل حکومت کی ترقیاتی کاموں کا ذکر کرتے ہوئے سی ایم بھوپیش بگھیل کی تعریف انہوں نے کی۔ راہل گاندھی نے کہا ہے کہ 5 سال پہلے ہم نے چھتیس گڑھ کے لوگوں سے وعدہ کیا تھا، کانگریس نے آپ سے جو بھی وعدے کیے تھے وہ پورے ہوئے ہیں۔ راہل گاندھی نے کہا ہے کہ آج صبح ہم نے چھتیس گڑھ کے کسانوں سے بات کی، ان سب نے ہمیں بتایا کہ کانگریس حکومت نے پچھلے 5 سالوں میں کسانوں کے لیے جو کچھ کیا ہے وہ کسی اور حکومت نے نہیں کیا، لیکن اب ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم ہر سال مزدوروں کو 10,000 روپے ادا کریں گے۔ کانگریس کے صدر ملکارجن کھڑگے نے کہا ہے کہ کیا آپ کو یاد ہے کہ تلنگانہ کس نے بنایا؟ سونیا گاندھی نے تلنگانہ کے لوگوں کی خواہشات کو پورا کیا، لیکن آج جو پارٹی حکومت کر رہی ہے اس نے سونیا گاندھی کو دھوکہ دیا۔ آپ کو یاد رکھنا چاہیے کہ کانگریس اس ریاست کی تشکیل میں بہت بڑا کردار ادا کیا ہے اور سونیا گاندھی کے بغیر یہ ممکن نہیں تھا۔ تلنگانہ کس نے بنایا؟ کس نے بنایا یاد ہے آپ کو؟ سونیا گاندھی نے بنا کے دیا۔ تلنگانہ جب سونیا گاندھی جی نے بنا کے دیا، ان کو بھول رہے ہو، ان کی ٹیکا کرتے ہو، راہل گاندھی کی ٹیکا کرتے ہو، پرینکا کی ٹیکا کرتے ہو۔ آپ لوگوں کو شرم آنا چاہیے۔ جنہوں نے تم کو ایک راجیہ دیا اور تلنگانہ کے لوگوں کی اچھا جو تھی وہ پورتی کسی نے کیا؟ سونیا گاندھی نے کیا۔ لیکن ان کو کسی نے کون دھوکہ دیا؟ جو لوگ آج حکومت کر رہے ہیں، جو پارٹی آج حکومت کر رہی ہے، یہی لوگوں نے سونیا گاندھی کو دھوکہ دیا۔ ان کے گھر گئے، ان کے پیر چھوئے، ان کے ساتھ فوٹو نکال لیے اور دوسرے دن بدل گئے۔ آخر میں سرخیوں پر ایک اور نظر۔ اسرائیل کی ظالمانہ فضائی حملے جاری، محدود زمینی آپریشن کی بھی خبریں، فلسطینیوں کی شہادت 9,500 تک جا پہنچی۔ غزہ پٹی میں جنگ طویل ہوگی، اسرائیلی وزیر اعظم کا بیان، حماس تحریک کو ختم کرنے کا عہد۔
اسرائیل اپنی زمینی کارروائی بتدریج پھیلا رہا ہے، جنگ کا دوسرا مرحلہ شروع، اسرائیلی فوج کے ترجمان کا بیان۔ دیر البلا میں اسرائیل نے مسجد کو بنایا نشانہ، پورے غزہ میں مواصلاتی نظام ٹھپ۔ کیرلا میں عیسائیوں کی عبادت گاہ میں 3 دھماکے، 1 شخص کی موت، 36 سے زائد زخمی، 6 کی حالت نازک۔ وزیر داخلہ نے NIA کو جانچ کا دیا حکم۔ اور راہل گاندھی دوبارہ حکومت بننے پر مزدوروں کو ہر سال 10,000 روپے دیں گے، راہل گاندھی نے چھتیس گڑھ میں انتخابی ریلی سے کیا وعدہ۔ اسی کے ساتھ دنیا بھر سے اختتام کو پہنچی، دیجیے اجازت۔